بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجده من اللكاف النوائب كل هم وغم سيء جلي بعلي 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 ربي زدني علما يا كريم يا عليم يا حليم يا عزيز يا مكرم ربي زدني علما ربي زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نزلنا هذا الذكر ونحن الحافظون. صلوات کلام باری تعالیٰ ہے کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ بہت بڑا شرف ہے شیان علی علیہ السلام پہ کہ ان شبوں کی اصل معرفت سوائے شیان علی کے کسی اور کو ہے ہی نہیں. کلام پاک میں بیان ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کی یہ آیت جس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے کہ اللہ بازبان کلام خدا بازبان مصطفیٰ یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو اس آیت کے ضمن میں اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ خود لی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ذکر بہت ہی قیمتی اور بہت ہی عظیم ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا. اچھا اس کی دوسرے پہلو میں دیکھا جائے تو یا اللہ آج تک ہر چیز کا ذمہ جو ہے وہ تو نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ان کے ذمہ لگایا تو نے یہ کرنا ہے تو نے یہ کرنا ہے اس کی ذمہ داری تجھ پہ اس کی ذمہ داری تجھ پہ. تو پھر اس ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری تو نے اپنے سر پہ ہی کیوں لی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا بڑا محافظ ہے اس کا مطلب ہے دشمن بھی اتنے ہی بڑے تھے. بے شک اس طرح مکار بھی اتنے ہی تیز تھے کیونکہ آپ دیکھیں 4 آسمانی کتابیں ہیں جو نازل ہوئی. اس کے علاوہ صحائف ہیں. کچھ انبیاء جتنے انبیاء یہاں پہ آئے کسی کو ایک ہی آیت دے کے بھیج دیا گیا, کسی کو ایک مخصوص کنبے کے لیے بھیجا گیا, کسی نبی کو ایک مخصوص جیسے ہمارے منطقے کے لیے بھیجا گیا, کسی کو بہت مخصوص ایک آیت دے کے کچھ صحائف دے کے. لیکن آسمانی کتب میں سے صرف 4 کتابیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں اور ان 4 میں سے جو 3 ہیں وہ اگر آپ ظاہری طور پہ دیکھیں تو ان میں کئی مقامات پہ تحریف ہو چکی ہے. ترجمے کے اندر کئی جگہوں کے اوپر جو ہے آپ دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ معنی اور اس کی جو ہے جو جس کو ہم ٹرانسلیشن کہتے ہیں اس کے اندر کافی سارے ہر بندے نے اپنے اپنے حساب سے اس کے اندر تحریف. ایون کہ ترجمے قرآن کے اندر بھی ترجمے میں اس میں بھی لوگوں نے کمی نہیں کی, بہت فرق ڈالا, بہت ساری کوششیں ہوئیں. لیکن عربی زبان کے اندر کیونکہ یہ اللہ نے اس کو وسیع ترین زبان قرار دیا, عربی زبان کے اندر قرآن کا نازل کرنا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لینا اس لیے ضروری تھا کہ اللہ کو پتا تھا
کہ میرے نبی کے دور میں ہی ایسے لوگ ہوں گے جو منافق ہوں گے، جو ظاہری طور پہ تو میرے نبی کا ساتھ دیں گے لیکن ساتھ میں کہیں گے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو مکر کر رہے تھے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو مکر کر رہے ہیں ان سے میں مکر کروں گا۔ تو اس کا ذمہ خدا نے اپنے ذمہ پہ لے لیا۔ اچھا، یہ ذکر اتنا عظیم ذکر ہے تو کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ ترجمے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، لیکن عربی زبان کیا کہہ رہی؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس کو نازل کیا۔ یہاں قرآن کے کہیں بھی جو لفظی معنی ہیں وہ کہیں نہیں ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو قرآن کو نہیں، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے عظیم ترین اور بہتر ہے۔ قرآن جو ہے یہ عرب، اس وقت کے جو عرب تھے نا، ان کو شعر و شاعری کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ہر چیز کے اندر جو ہے یہ شاعری کی جو ہے اپنے سنس میں اپنے آپ کو فضیلت قرار کرتے تھے کہ ہم افضل ہیں۔ عجم اور عرب کا یہ ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے یہ کنسیپٹ تھا کہ یہ عرب کو عجم پہ فضیلت دیتے تھے اور شاعری کو اپنا ہدف بناتے تھے کہ ہماری زبان وسیع زبان ہے، اس لیے ہم تم سے بہتر ہیں، تو یہ شاعری کو استعمال کرتے تھے۔ تو قرآن نے بالکل اسی اس کے، چونکہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں ایک بہت ہی چھوٹا سا محمد اور محمد کا ذکر کرنے والا ایک عام سا انسان ہوں، تو میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ جس سے میں بیان کر سکوں۔ آپ ماشاءاللہ محترم میں سب مجھ سے بہتر جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے اسی طریقہ کار کو اپنایا۔ جیسے کہ اسی سورہ کو لے لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ردیف کافیہ میرے ساتھ شاعر بھی بیٹھے ہوئے بہتر جانتے ہیں۔ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ دیکھیں، یہ اسی ردیف کافیے کے تحت چل رہی ہیں۔ قرآن جو ہے وہ بالکل اسی شاعرانہ وہ جو ان کا جو تھا نا، اسی کنسپٹ کے تحت یہ قرآن کی آیات دیکھیں، آپ صورتیں دیکھیں، اسی پیراہن کے اندر یہ فصیح اور بلیغ۔ اسی لیے تو کہا تھا کہ اگر تم اپنے آپ کو فضیلت جانتے ہو تو پھر ایک ایسی قرآن کے اندر دعویٰ ہے، ایک ایسی آیت بنا کے لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم تو قرآن ایک فصیح و بلیغ زبان ہے، اور قرآن یہ یہاں پہ ہمارے جو ہے برادران اور دوسری ہے ان کی طرف جو ہے نا ترجمے کے اندر، جیسے میں نے ابتدان جو ہے ارشاد کیا آپ کی بارگاہ میں کہ قرآن کے معنی کو بدل دیا گیا۔ قرآن جو ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، لیکن ترجمے میں کیا کر دیا گیا، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اچھا، پتہ چلا کہ یہ کیوں ترجمہ تبدیل کیا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو محمد و آل محمد کی شان جو ہے وہ برداشت نہیں ہے، چونکہ ہر سورہ جو ہے وہ محمد و آل محمد کی شان بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے
تو پتا چلا یہ کوئی پرانی سازش ہے جس کی وجہ سے ترجمے چینج کیے گئے، کیونکہ جیسے ہی انہوں نے سیاست کی، خناس ان کے اندر گھسا تو اس نے ان کے ذہن میں یہ وسواس ڈالے کہ ترجمہ بدلو، کیونکہ جیسے ہی اگر لوگوں نے قرآن کو سمجھنا شروع کر دیا تو محمد و آل محمد اب خود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے القرآن ما علی و علی ما القرآن، اگر قرآن سمجھ میں آیا تو علی سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر علی سمجھ میں آیا تو یہ علی کے پیروکار بن جائیں گے۔ اس لیے ترجمہ بدلو، بولو قرآن سمجھو نہیں، قرآن پڑھو اور ہل ہل کے پڑھو، بار بار ہل ہل کے پڑھو، زیادہ سے زیادہ پڑھو، کیونکہ جیسے ہلو گی تو جو پڑھا ہوا ہوگا وہ بھی ادھر ادھر ہو جائے گا۔ صلوات سمجھنے کے لیے نہیں کہا، ترجمہ بدل دیا، کیوں کہ ہر آیت جو ہے وہ محمد و آل محمد کے در کی طرف لے کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، طہارت، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ، نفیس کلام، انتہائی۔ اب قرآن طاہر ہے تو یہ اطہر ہے، بے شک بے شک ٹھیک ہے۔ قرآن جو ہے وہ عالم ہے تو یہ معلم ہے۔ قرآن جو ہے جیسے جیسے جو فضیلت قرآن کی ہے وہ محمد و آل محمد سے ہے۔ اب قرآن ہادی ہے، اللہ کہہ رہا ہے قرآن ہادی ہے، بازبان رسول خدا قرآن ہادی ہے۔ تو اب ہادی جو ہے وہ، اب کبھی کسی نے دیکھا ہو کہ قرآن نے کہا ہو، پڑھتے تو سب ہیں، اب اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی ایسی خشک و تر میں سے چیز نہیں جس کا اس میں ذکر نہ ہو، ہر چیز کا ذکر ہے۔ اب قرآن نے یہ کہا ہو کہ تجھے قبض ہو گئی ہے تو یہ کھا، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں نہیں۔ اب یہ ہو کہ اس میں ہاتھی کا وزن کتنا ہے یا نہیں ہے، اب سمندر میں پانی کتنا ہے، قرآن ہے، اگر اللہ نے کہا ہے تو ہے۔ اس میں کتنے جانور ہیں ہم کو نہیں پتا، قرآن بول کے تو نہیں کہتے یہ ہے، دنیا میں یہ کچھ ہے، دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا میں نہیں 70,000 جہان ہیں جن میں سے دنیا سب سے چھوٹا جہان ہے۔ تو ہر جہان، اس پوری کائنات کا ذکر ایک ایک ریت کے ذرے کے برابر کے علم جو ہے وہ قرآن میں ہے، لیکن یہ ہدایت تب کرے گا جب تک اس کتاب کا ہادی موجود نہ ہو۔ بغیر ہادی کے قرآن ہدایت کر ہی نہیں سکتا، کیوں کہ یہ صامت ہے، جب تک ناطق نہیں ہوگا ہدایت یہ کر سکتا ہے، لیکن بغیر ہادی کے نہیں۔ ہدایت کے لیے ہادی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ فضل ہے محمد و آل محمد کے چاہنے والوں پہ کہ ازل سے لے کے ابد تک یہ واحد ایک قوم ایسی ہے جس کا ہر وقت میں ہادی موجود ہے۔ عجیب فلسفہ ہے کہ لوگ غیبت کو ماننے پہ آئیں تو شیطان کے وسواس سے غیبت مان لیتے ہیں کہ ہاں غیب رہ کے وہ ہم پہ حملہ کرتا ہے اور ہمیں گمراہ کر دیتا ہے، لیکن غیبت میں امام کی ہدایت پہ ان کو یقین نہیں۔ عجیب فلسفہ ہے لوگوں کا کہ ہادی ماننے پہ آئیں اپنے وسواس کے ذریعے تو شیطان کو مان لیں، اور ہادی نہ ماننے پہ آئیں تو مہدی کو ہادی نہ مانیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ امام غیب رہ کے کیسے ہدایت کرتا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ ہدایت امام کی طرف سے ہے؟ چونکہ ہمارے وقت کے امام، خدا ہمارے امام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کا ظہور جلد از جلد فرمائے۔ تو امام غیب رہ کے کیسے ہمیں ہدایت کرتا ہے، جبکہ وہ ہمارے اندر، ہماری آنکھوں میں وہ بینائی نہیں، وہ طاقت نہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کو دیکھ سکیں، ہمارے پاس وہ بصیرت نہیں۔ تو کہا کہ جب بھی کوئی انسان، جب بھی ہمارا کوئی چاہنے والا، کوئی کائنات کا بشر جب بھی کوئی عمل سر انجام دینے لگتا ہے، کوئی غیر صالح عمل، تو سب سے پہلے اس کی ضمیر سے ایک آواز نکلتی ہے کہ تو غلط کر رہا ہے۔ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے، ملامت کرتا ہے۔ جب وہ چل پڑتا ہے تب بھی اس کا دل اس کو گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، اس کو اپنے اندر کے اندر ہی وہ چیز جو ہے وہ تنگ کرتی کہ جو تو کرنے جا رہا ہے وہ اصلاً غلط ہے۔ تو امام نے کہا
جب ضمیر پہلی آواز دیتا ہے اس پہلی نیت کے تحت کہ میں یہ عمل کروں گا، عمل غیر صالح بد عمل کی نیت وہ کرتا ہے، تو سب سے پہلے جو ضمیر ملامت کرتا ہے اصل میں وہ امام کی غائبانہ ہدایت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ہم اپنے امام سے جو ہیں وہ ہم اپنے امام سے چراتے ہیں نظروں کو، تو اس لیے ہمیں پتہ، ہمیں جبکہ معصومین فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے وقت کی امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے جائے گا وہ جہالت کی موت ہے۔ تو کیا اللہم کل ولی کا پڑھ لینے سے ہم نے امام کی جو ہے وہ معرفت حاصل کر لی؟ کیا روز استغاثہ امام کا کر کے امام کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے؟ ہمارا فریضہ کیا ہے اپنے امام کو لے کر؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اے امام زمانہ العجل العجل العجل، بہت خوبصورت نظم جو ہے وہ جس شاعر نے بھی لکھی، خدا ان کے درجات بلند کرے کہ العجل تو کہتے ہیں، آ گئے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا ہمارے کمائے ہوئے رزق میں سے کوئی ایک نوالا ہمارے پاس ایسا ہے جو ہم اپنے امام کی بارگاہ میں پیش کر سکیں؟ کیا ہمارے گھر کی چار دیواری کے اندر کوئی ایک کمرہ ایسا پاکیزہ ہے جس میں ہم اپنے امام کو بٹھا سکیں؟ کیا ہم از خود اس قابل ہیں کہ اگر ہم دعا کرتے ہیں اور ممکنات میں سے ہے کہ کسی وقت کے اندر ہماری دعا قبول ہو جائے اور ہمارے وقت کا امام اچانک ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے کہ یہ لے تیری لب پکارنے پہ میں تجھ سے ملنے کے لیے آ گیا، کیا ہم اس قابل ہیں؟ کیا ہماری آنکھوں میں وہ بینائی ہے ہم اپنے امام کو پہچان سکیں؟ یا ہم اپنے امام کا سامنا کیسے کریں گے؟ کیا ہم اپنے امام کے انتظار کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں؟ انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف صبح اللہم کل ولی کا پڑھ کے ڈیوٹی پہ چلے گئے، سارا دن جھوٹ و فریب مکاری کی، شام کو آ کے بغیر نماز کے سو گئے، صبح اٹھے پھر اللہم کل ولی کا پڑھ لی۔ نہیں، وقت کے امام کے انتظار کا معنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر لمحہ تیار رکھیں، ہر انداز سے۔ وہ کسی وقت بھی دیکھیں، بہت خوبصورت مثال جو تھی وہ علامہ طالب جوڑی صاحب نے دی، انہوں نے کہا کہ پڑھانے والا پرنسپل استاد کلاس کے اندر 100 بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے، اسی کلاس میں بچے ہوتے ہیں جو ٹاپ کرتے ہیں، اسی میں ہوتے ہیں جو فرسٹ آتے ہیں، اسی میں سیکنڈ آنے والا ہوتا ہے، اسی میں تھرڈ آنے والا ہے، اسی میں جو ہے فیل بھی ہوتے ہیں۔ تو کیا ماجرا ہے؟ استاد تو ایک ہی، پھر کیا مسئلہ ہے کہ ٹاپ بھی اسی کلاس میں سے بندہ کر رہا ہے، فرسٹ بھی اسی میں سے ہی آ رہا ہے، سیکنڈ بھی اسی میں سے ہی آ رہا ہے، تھرڈ بھی اسی میں سے ہی آ رہا ہے، اور فیل بھی اسی میں سے ہی ہو رہے ہیں۔ تو بہت خوبصورت انہوں نے بتایا کہ جو لائق سٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا وہ انتظار میں رہتے ہیں اور ہر وقت کتابیں کھول کے رکھتے ہیں اور اپنی پریپریشن جاری رکھتے ہیں۔ استاد آ نہیں رہا لیکن وہ پڑھے جا رہے، تو دوسرا اسے کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ آئے گا نہیں آئے گا، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے گاڑی خراب ہو جائے راستے میں، وہ لیٹ ہو جائے، کچھ ہیں وہ بے یقینی کی عالم ہے، وہ تو نہ آئے گا ہی نہیں، بیمار ہو جائے گا، کچھ ہیں استاد چھٹی پہ گیا ہوا ہے ابھی نہیں وہ جلدی آنے والا۔ تو پوچھنے والے نے سب سے پہلے سے پوچھا، بھائی سارے یہ سوچ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے بیمار ہو جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ آئے گا ہی نہیں، کوئی کہہ رہا ہے گاڑی خراب ہو جائے گی، اور تم ہو کے پڑھے جا رہے ہیں۔ کہتا ہے بھائی دیکھو وہ ہے پرنسپل، وہ ہے استاد، وہ حق رکھتا ہے، وہ جب بھی آئے وہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے، تو میں اپنے آپ کو اس لیے تیار کر رہا ہوں کہ وہ جب بھی آئے تب ہی میرے پاس اس کے سوالوں کے جواب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اس لیے ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے، ہمیں خود سے اپنے آپ کو امام کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ ہمارا اس سے پہلے کہ ہمارا محاسبہ ہمارے امام کریں، ہمیں خود سے اپنے آپ کو اپنے آئینے میں دیکھنا چاہیے۔ ولایت کی اس سوٹی پہ ہمیں خود کو پرکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم اس قابل ہیں۔ میرے ایک بہت خوبصورت محسن نے مجھ سے کہا کہ یہ مختار نامہ آج کل فلم جو ہے میرا خیال ہے ہر گھر میں دیکھی جا چکی ہے، تو اس نے کہا کہ
تم اس یہ جو فلم کا جو انہوں نے پورا سٹرکچر دکھایا اس میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ رکی گئی ہیں، دکھائی نہیں گئی ہیں. تو اس نے کہا کہ تم اس مختار کے لشکر میں اپنے آپ کو کہاں پاتے ہو جو فلم میں مختار دکھایا گیا. اس فلم والے مختار کے لشکر میں تم خود کو کہاں فٹ سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ تو میرے پاس جواب نہیں تھا کہ میں اس مختار کے لشکر میں اپنے آپ کو کہاں سمجھوں. اس نے کہا تو پھر غور کر، تو اس مختار کے لشکر میں اپنے آپ کو کہیں فٹ نہیں پا رہا تو اس قائم الحجت کے لشکر میں شامل ہونے کی دعائیں کرتا ہے جیسے جہاں پہ مختار جیسے سلمان جیسے مقداد جیسے بوذر جیسے جو ہیں وہ منتظر کھڑے ہیں. سبحان اللہ تو اپنے آپ کو تیار کیا جائے. یہ شبیں وہ شبیں ہیں کہ جو ہمارے اوپر فضل ہے اللہ کا. ہم جتنا شکر ادا کریں اس کا شکر ممکن ہی نہیں کہ سب سے پہلے تو اس نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا جہاں ذکر محمد و آل محمد ہمیں گھر سے نہیں مل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں خود سے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں شیعت کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں کس مقام پہ کھڑا ہوں، میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں. ہر جگہ میں دیکھیں ہمیشہ جو ہے وہ نقطے پہ ہی بحث ہے. نقطہ ہی ہر جگہ پہ امپورٹنٹ ہے. اچھا پورے قرآن میں قرآن کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے. میں آپ سب کو اپنی طالب علمانہ باتیں بتا رہا ہوں. آپ تو ماشاءاللہ بہت یہاں پہ بہت جو ہے وہ با علم لوگ آپ سب تشریف فرماؤ، کیونکہ ہر محمد و آل محمد کا چاہنے والا جاہل ہو ہی نہیں سکتا. یہ محبت ہے، میں مودت کی نہیں محبت کی بات کر رہا ہوں. محبت محمد و آل محمد بڑی نفیس ہے. یہ وہاں جاتی ہی نہیں جہاں رجس ہو اور جہاں جہالت ہو. محبت وہاں نہیں جاتی تو مودت کیسے ہے؟ کیا کہنے. تو قرآن پاک کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے. سورہ یاسین کے دل جو ہے وہ الحمد کو کہا جاتا ہے، اور الحمد کا دل ہے بسم اللہ. اور بسم اللہ مکمل نہیں ہوتی بغیر بے کے، اور بے کی ابتدا نہیں بغیر نقطے کے. اور امام ہمارے جن کی آج شب ضربت کے بارے میں یہ مجلس منعقد کی، وہ کہتے ہیں آنا نقطۃ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں. اب نقطہ ہی امام نے کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا میں قرآن کا دل ہوں، یا میں یاسین کا دل ہوں، یا میں بسم اللہ کا دل ہوں، یا میں بے ہوں؟ نقطہ کیوں کہا امام نے؟ کیونکہ دیکھیں بڑا عجیب ہے کہ نقطہ ہے ابتدا. بکار بھائی نقطہ ہے ابتدا. آپ نے قلم اٹھایا، رکھا، کچھ نہیں لکھا، اٹھا لیا تو کیا بنا؟ کچھ بھی کرنے سے پہلے، کچھ بھی، ہر چیز کی ابتدا ہے نقطہ. تو جس کو نقطہ سمجھ میں آ گیا قرآن از خود سمجھ میں آ جائے گا. کیا کہنا کیا کہنا. واہ 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 واہ. نقطہ سمجھنے کی بات ہے. جی کہ وہ نقطہ ہے. اسلام کا نقطہ علی علیہ السلام، دین کا نقطہ علی علیہ السلام، وحدانیت کی پہچان علی علیہ السلام، نبوت کی جان علی علیہ السلام، ولایت کا پہلا امام علی علیہ السلام. بغیر نقطے کے کچھ حاصل نہیں. نہ دنیا بغیر نقطے کے حاصل ہے، نہ دین بغیر نقطے کے حاصل ہے، نہ آخرت بغیر نقطے کے حاصل ہے. واہ واہ واہ. اس لیے نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور نقطہ ہم سے بار بار یہ کہتا رہا. نقطے کی فضیلت کون بیان کرے گا؟ ابھی تو فضائل ظاہر ہی نہیں کیے گئے تو لوگوں نے اللہ مان لیا. ابھی تو فضائل ظاہر ہی نہیں ہوئے. یہی تو کہا تھا جب خیبر میں جناب رسول خدا نے 40 دن کا وعدہ کیا کہ 40 دن میں میرے اللہ میں خیبر فتح کر لوں گا. 39 دن گزر گئے. بڑے بڑے جو ہے وہ بھگوڑے جاتے رہے، جیسے جاتے رہے ویسے جاتے رہے. تو کہا کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، علم اس کو دوں گا. تو ندائے خدا ناد علی، یہ وہی ہے. یہ
جناب رسول خدا نے حسرت بیان نہیں کہی، اپنی حسرت سے نہیں کہا یہ، صحیح۔ کیوں کہ قرآن کا آیا ہے وما ينطق عن الهوى الا ما يحييها کہ یہ اپنی منشا سے کچھ نہیں کرتا بغیر وحی کے، کلام ہی نہیں اس کے پاس، یہ جو بولتا ہے، یہ جہاں بیٹھتا ہے، یہ جیسا بولتا ہے، یہ جیسا کرتا ہے، اس کا ہر ایک عمل، اس کی ایک ایک موومنٹ بغیر وحی کے نہیں۔ بے شک یہ جو کرتا ہے، جب کرتا ہے، جس سے کرتا ہے، جیسا کرتا ہے، یہ میرے کہنے پہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ناد علی مظہر العجائب، بلاؤ علی کو جو عجائب کا مظہر ہے۔ تو آواز دی اور کہا کہ جو مجھے میرے بھائی کے آنے کی خبر تم سب میں سے پہلے دے گا اس کو منہ مانگا انعام دوں گا، وہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ اب سب کی نظریں جو ہیں وہ جڑ گئیں، دیکھ رہے ہیں آپ ایک بوڑھا صحابی نام سلمان، وہ آسمان کے برابر ہے، اس نے دیکھا اور آگے کہا بشر لکا کہ علی آ گئے، علی آ گئے۔ پھر واقعہ خیبر ہو گیا، مدت گزر گئی کہ اللہ کا رسول مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں کہ جناب سلمان آئے اور کہا کہ مولا آپ کے بھائی رسول خدا نے وعدہ کیا تھا کہ جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا، تو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا پوچھوں۔ تو کہا سلمان جب نبی معراج پہ گئے تھے تو اللہ نے 70,000 راز کی باتیں اللہ نے اپنے رسول سے کی، تو جا کے پوچھ کہ ان رازوں میں سے ایک راز بتا دو۔ اب راز کی بات دیکھیں، مجھے وقار بھائی سے کوئی راز کی بات کرنی ہے تو میں کان میں کہوں گا، راز اس لیے کی جاتی ہے کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے، اس کو کہتے ہیں راز۔ راز کی بات جو علیحدگی میں کی جائے یا کان میں کی جائے تاکہ دوسروں کو، ورنہ تو جیسے میں اب بول رہا ہوں سب سن رہے ہیں، لیکن جب مجھے راز کی بات کرنی ہوگی بہت رئیس بھائی سے تو میں ان کو کمرے میں لے جاؤں گا، الگ سے بات کروں گا تاکہ دوسروں کو پتہ نہ چلے میں نے ان سے کیا بات۔ جناب سلمان گئے، جا کے کہا یا رسول اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا۔ کہا سلمان کون سا وعدہ؟ کہا جب خیبر کے موقع پہ آپ نے کہا تھا کہ جو آپ کے بھائی علی کے آنے کی خبر سب سے پہلے دے گا اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ کہا ہاں پوچھو سلمان پوچھو کیا چاہیے۔ کہا آپ جب معراج پہ گئے تو اللہ نے آپ سے راز کی باتیں کی، ان راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات مجھے بھی بتائیں، ایک راز مجھے بھی بتائیں۔ کہا ماشاءاللہ سلمان تجھے بتانے والے پہ بھی آفرین کہ جس کا تو بتایا ہوا یہاں آیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو سلمان کے کان میں ایک راز کی بات کہی، اب وہ راز سلمان کو ہضم نہیں ہو رہا، اب سلمان ادھر ادھر، اور سلمان پہ بھی پابندی لگا دی چونکہ وہ راز ہے۔ تو سلمان بھاگے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کہ بھاگتے جو ہے وہ مدینہ سے باہر نکل گئے۔ جا کے تو ایک کنویں کے اندر اپنا منہ رکھ کے وہ راز اگل دیا، کہ وہ راز کا اگلنا تھا کہ ایک شجر نمودار ہوا، اس کے ہر پتے کے اوپر وہی بات لکھی ہوئی۔ اب وہ بات کیا تھی کہ اگر سارے کے سارے لوگ علی کی ولایت پہ متفق ہو جاتے تو اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور دیکھیں شیعوں کی یہ دشمنی کیوں ہوتی ہے؟ ولایت علی کربلا، امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادے علی کی ولایت اور کربلا اتنی آسان نہیں جتنی لوگوں نے سمجھ لی ہے، یہ اس کو ملتی ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور قربانی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، ہم شیعہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ چیز ماں کی گود سے حاصل ہو گئی، لیکن قطعی طور پہ اپنے ذہنوں میں یہ مت رکھیے۔ دیکھیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا فرماتے ہیں مجھ پہ میرے پاس حوض کوثر تک وہی پہنچے گا جو قرآن اور اہل بیت دونوں کو ساتھ لے کے آئے گا۔ جس نے خالی قرآن لے لیا وہ بھی نہیں جا سکتا، جس نے خالی اہل بیت لے لی قرآن چھوڑ دیا وہ بھی نہیں جا سکتا، وہ بھی حوض کوثر تک نہیں پہنچ سکتا۔ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، الحق مع علی وعلی مع الحق، ہر چیز ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔
مولا علی کا خود بیان ہے کہ میں مومن کی نماز ہوں، میں خود مومن کی نماز ہوں. یہی تو وہ شب ہے جب ضرب لگی تو اللہ اور علی علیہ السلام کے درمیان معاہدہ طے پایا. اللہ نے کہا میں وہ نماز قبول نہیں کروں گا جو تیرے عشق کے بغیر، تیری ولایت کے بغیر ہوگی، اور علی علیہ السلام نے کہا میں وہ بندہ قبول نہیں کہوں گا جو تیری نماز کے بغیر میرے پاس ہوگا. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ لازم و ملزوم ہے، سبحان یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں. سبحان اللہ. یہی تو وہ شبیں ہیں. ہمیں اپنے ائمہ کی سیرت کی زندگی کو دیکھنا چاہیے اور اس میں کوشش کرنی چاہیے. کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے نا وہ جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. میں ابھی اپنے جب روم پہ تھا تو میں اپنے عزیز المومنین سادات کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے کچھ سیکھ کے باہر نہیں آتا. جب میں آیا تھا مجھے ڈرائیونگ آتی تھی، میں ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آیا تھا. مجھے عربی بولنی آتی تھی، مجھے واٹس ایپ چلانا آتا تھا، میرا فیس بک کا اکاؤنٹ تھا، مجھے یہ ساری چیزیں چلانی آتی ہیں. اور جب میں قرآن کی بات کروں کہ اس کو قرأت سے پڑھ، بھائی بہت مشکل ہے، ٹائم نہیں ملتا. جب میں یہ کہوں کہ نماز کی واجب اور جو مستحب ارکان ہے اس کی پہچان کر، بھائی کیا کریں، بھائی قرأت درست کر لے، نماز کی درستگی کر لے، بھائی روزے کی درستگی کر لے، وضو کی کر لے، تو اس کے لیے مشکل کیوں؟ ہر چیز کی جا سکتی ہے. قبر میں سوال یہ نہیں ہوگا کہ تیرے فیس بک کے کتنے اکاؤنٹ تھے. قبر میں سوال یہ نہیں ہوگا کہ تیرے سٹیٹس کو دن میں کتنے بندے دیکھتے تھے. قبر میں سوال یہ نہیں ہوگا کہ تجھے عربی بولنی آتی تھی یا نہیں، تجھے فلاں کام آتا تھا یا نہیں، تیری شیخ جابر کے کسی بندے داخلیہ میں ملاقات تھی یا نہیں. نہیں، وہاں من اماموں کا، من ربوں کا، من دینوں کا، یہ سوال ہوں گے. یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی. یہ تو قبر کی بات کر رہا ہوں. اگر امام ہمارے آج ظہور کر جائیں تو ہمارا امام جب اگر ہم سے محاسبہ کرنے لگ گئے تو کیا بنے گا؟ سبحان اللہ. مدینہ سے روانگی ہوئی. مولا علی علیہ السلام جب ظاہری طور پہ ان لوگوں نے ان کو چوتھا خلیفہ مانا، کوفہ کے اندر امام کا تخت، امام نے امام حسن علیہ السلام حسین سے کہا کہ میری زینب کبریٰ کو لے کے کوفہ آ جاؤ، اور دیکھنا جب کوفہ آؤ تو کوفہ کی بارڈر لائن پہ رک جانا، اندر نہ آنا، میرا انتظار کرو. قافلہ تیار ہو گیا، مدینہ سے روانگی ہوئی کوفے کے لیے. اماریاں تیار ہو گئی، کوفہ کے باہر آ کے قافلے کو روک دیا گیا. انتظار ہو رہا. کہا بھیا حسن کس چیز کا انتظار؟ کہا رات کا انتظار ہو رہا ہے. بابا نے کہا کہ تاریکی میں کوفہ کے اندر آ. دن کی روشنی میں نہیں. شام ہوئی، امام علی علیہ السلام بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو استقبالیہ طور پہ لینے کے لیے خود اور کہا کہ زینب کے ناکا کی مہار میں علی لے کے چلوں گا. ہائے، کوفہ کے مین پہلی گلی پہ پہنچے تو کہا زینب بیٹا. کہا جی بابا جان. کہا اماری کا پردہ ہٹائیے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اماری کا پردہ. کہا زینب اس کو دیکھ لو، یہ کوفہ کی پہلی گلی ہے. کہا اچھا بابا جی، یہ سننا تھا. پھر پردہ آگے کیا تھوڑا سا آگے چلے. کہا زینب بیٹا اماری کا پردہ ہٹائیے. پردہ ہٹایا. کہا یہ بازار تناسا ہے. کہا اچھا پھر پردہ تھوڑا آگے. کہا زینب بیٹا وہاں علی علیہ السلام کی چیخ نکلی. کہا زینب یہ کوفے کا صدر بازار ہے. ادھر جب تیسری دفعہ مولا نے اس طرح کہا بابا یہ بازار، یہ گلیاں، یہ کوچے، ان کا بارے میں آپ عباس کو بتائیں، حسن بھیا کو بتائیں، حسین بھیا کو بتائیں. کہا مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ کہا ہاں زینب
ایک وقت آئے گا کہ ان گلیوں کے اندر بغیر ندا کے ہتھ کڑیاں ڈال کے تجھے گھمایا جائے گا، تجھے ان گلیوں بازاروں میں بغیر پردے کے بغیر چادر کے گھمایا جائے گا زینب، ہر طرف سے پتھر برسائے جائیں گے، آگ برسائی جائے گی۔ مومنین آج وہ شب آ گئی۔ زینب سلام اللہ علیہ سوچا کرتی تھی کہ بابا نے کہا ہے تو عین حق بات ہے، لیکن جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو کس کی جرت ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ برہنہ بازاروں اور گلیوں میں لے کے جائے، جس کے حنفیہ جیسے بھائی ہو، جس کا حسن اور حسین جیسا بھائی ہو، جو 18 بھائیوں کی بہن ہو، سردار بہن ہو، جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی مصداق بہن ہو، اس کو کس کی جرت ہے کہ وہ بازاروں میں برہنہ ننگے سر لے کے جائے گا؟ آزادارو، آج کی وہ شب ہے کہ امام علی علیہ السلام جب نماز کے لیے گئے تو اللہ لعنت کرے عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے زہر سے جو ہے وہ مسموم تلوار اٹھا کے امام کے سر اقدس پہ ماری۔ تلوار کا مارنا تھا کہ امام علی علیہ السلام کی داڑھی جو ہے وہ خون سے ہو گئی، سر جو ہے وہ شگافتہ ہو گیا اور امام کی زبان سے لفظ فزت برب الکعبہ، یہ فزت برب الکعبہ کا نکلنا تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے یہ سوچا تھا کہ میں علی کو مسلح پہ قتل کروں گا تو لوگ نماز سے غافل ہو جائیں گے۔ عزادارو، علی علیہ السلام نے حالت زخم کے اندر سر شگافتہ ہونے کے باوجود سجدہ ادا کیا، اس لیے کہ اے عزادارو، اے میرے چاہنے والو، نماز سے غافل نہ ہو۔ پالکی لائی گئی، مولا کو پالکی میں اٹھا کے جو ہے وہ گھر کی طرف امام حسن اور امام حسین اور مولا کے چاہنے والے لے کے جا رہے ہیں۔ تو مولا نے کہا جلدی سے گھر جاؤ، اور جب میرے مولا گھر کے قریب پہنچے تو اپنے اصحاب سے کہا کہ اب آپ جاؤ۔ وہ کہا کیوں مولا؟ کہا ان کو بھیج دو، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے اصحاب سنے۔ آئے مولا، آئے مولا، وہ وقت کہ جب جناب زینب کبریٰ ہاتھوں میں رسیاں ڈال کے کوفہ شام کے بازاروں میں برہنہ سر گھمایا جا رہا تھا، جو رو رو کے کہتی تھی اے کوفہ کے لوگوں، میں تمہارے نبی کی نوازی ہوں، میں کوفہ کے لوگوں، میں تمہارے نبی کی نوازی ہوں، اے لوگوں مجھے چادر دے دو، جو چادر کا سوال کرتے رحمت اللہ علی قوم الظالمین اليوم عداوت ماتم حسین۔